बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम रहनुमा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनम मंजूर, और आज के प्रोग्राम में हमारा उन्वान है अदब। और इस हवाले में से जानने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है मौलाना कासिम अब्बास साहब, और इनसे हम जानेंगे कि अदब के हवाले से इस्लाम हमें क्या तालीमात देता है और हमारा मुआशरे में अदब की क्या अहमियत है। जी मौलाना साहब, हमें बताइएगा कि सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि अदब क्या है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दीनु कुल्लुहु अदब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इस सूरत में अहकामात व आदाब बयान फरमाए हैं। इस सूरत का शान नुज़ूल कुछ इस तरह से है कि अरब का एक कबीला बनु तमीम मुसलमान हुआ। इस्लाम लाने के बाद उनके आपस में इख्तलाफात हुए कि इंतज़ामी उमूर संभालने के लिए अपना सरबराह किसको बनाए। इसी मसले के दरपेश वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए। उनके पास दो आदमी थे, अक़रा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और क़अक़ा बिन माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि अक़रा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरदार बनाया जाए, और कुछ लोगों ने ये कहा कि क़अक़ा बिन माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इंतज़ामी उमूर का सरदार बनाया जाए। ऐसे ही वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक में जब तशरीफ़ ले गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ इरशाद फरमाने से पहले ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी राय पेश की और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी राय पेश की। ऐसे ही आपस की राय में इख्तिलाफ़ हुआ, इख्तिलाफ़ बढ़ा, आवाज़ बुलंद हुई कि इतने में वही नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इस सूरत का नुज़ूल फरमाया। इसमें यही फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिहि, कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इससे अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक की ये आयत नाज़िल फरमा के हमें आदाब गुफ्तगू के मुतल्लिक़ इशारा किया कि जब हम गुफ्तगू करें तो हम किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। गुफ्तगू के दौरान सबसे पहले तो ये कि जब मजलिस में कोई बड़ा बैठा हो तो उसके होते हुए उसके बोलने से पहले छोटे को बोलना नहीं चाहिए। जब आपस में गुफ्तगू कर रहे हों और उसी मजलिस में कोई बड़ा भी बैठा हुआ है, इसी दौरान आपस में गुफ्तगू करते हुए आवाज़ें बुलंद नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपस में इख्तिलाफ़ राय हुई और अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाज़िल फरमा दिया। तो मुअज़्ज़िज़ सामिईन इकराम, जब इस सूरत के नुज़ूल के बाद अल्लाह ताला ने अहकामात नाज़िल फरमाए कि आवाज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू करते हुए सहाबा इकराम को मुखातब किया कि अपनी गुफ्तगू को, अपनी आवाज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से पस्त रखो। और फरमाया अल्लाह ताला ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाने से पहले अपनी राय ना बयान करो। और अल्लाह ताला ने इस सूरत में ये भी इरशाद फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस मुबारक में तशरीफ़ फरमा हो तो आपस में गुफ्तगू ऐसे ना किया करो कि आपकी आवाज़ें बुलंद हो जाएं। दूसरा अदब इसमें अल्लाह ताला ने हमें ये इरशाद फरमाया
کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ جب آپ کے پاس کوئی آدمی خبر لے کر آئے تو آپ نے اس کی خبر، اس کی بات پہ فوری فیصلہ کرنا ہے یا اس کی تحقیق کرنی ہے۔ قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قرآن پاک ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ یہ جب آپ کے پاس کوئی آدمی خبر لے کر آئے، بجائے اس کے کہ آپ بغیر تحقیق کے اس پر عمل کریں، اس سے پہلے کہ آپ اب اس خبر کی پوری مکمل تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد پھر اس کی خبر پہ آپ عمل درآمد ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، قرآن پاک کی اس صورت میں آگے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں جائیں تو اس کے گھر میں جانے کے آداب کیا ہیں، ہمیں کیسے دستک دینی ہے، ہم نے کیسے آواز دینی ہے، اور اندر سے کیا جواب آئے تو اس کے مطابق ہم نے کیا عمل کرنا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، مسجد میں سے تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے کے لیے جب آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف نہ فرما ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں مبارک کی طرف رخ کرتے اور فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز دیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے مسائل پوچھنے ہیں، ہماری بات سنیجیے۔ ایسے ہی صحابہ اکرام کے ساتھ بدوی صحابہ اکرام بھی آتے۔ بدوی صحابہ اکرام وہ کہ جن کو وہ صحابہ اکرام جو اسلامی تعلیمات سے ناآشنا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ اکرام کا یہ عمل دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہو تو تب ہی آپ ان سے مسائل پوچھیں۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے گھر میں جائیں تو ہمیں ایک دفعہ دستک دینی چاہیے یا آواز بلند کے ساتھ السلام علیکم کہنا چاہیے۔ اگر اندر سے جواب آ جائے تو بہتر، اگر اندر سے جواب نہ آئے تو ہمیں بار بار دستک دینا یا بار بار آواز دے کر پکارنا یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ شریعت نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ دروازے پر 3 دفعہ دستک دیں یا 3 دفعہ السلام علیکم کہیں، اگر جواب آ جائے تو ملاقات کریں، اگر جواب نہیں آئے تو بغیر کسی بات کے، بغیر کسی منفی بات کے، منفی اثرات کے گفتگو کرتے ہوئے اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ جب وہ باہر تشریف لے آئے پھر ان سے گفتگو کریں اور اپنا کام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات نازل فرمائی اور اس کا دوسرا رکوع یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى، اس سے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى، کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ قوم آپ سے بہتر ہو، عسى ان یکن خیرا منہن، کہ ممکن ہے، بہتر ہے، امید ہے کہ شاید کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قوم آپ سے زیادہ بہتر ہو۔ ایسے ہی معاشرتی آداب میں اور جھگڑے کے اسباب میں دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ ایک دوسرے کے ساتھ عیب نہ لگاؤ۔ ہم وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، قرآن پاک نے اس کو یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی جانوں پہ عیب نہ لگاؤ، مطلب کہ ہم اپنے کسی دوسری مسلمان بھائی کی عیب جوئی کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ آپ اس کی عیب جوئی نہیں کر رہے بلکہ آپ اپنی ذات پہ عیب لگا رہے ہیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو برے القابات سے نہ پکارو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ہو سکتا ہے
کہ وہ آپ سے زیادہ بہتر ہو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ برے نام سے پکارنا اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ جھگڑے کا چوتھا سبب اور معاشرے میں بدامنی کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی کہ جو ہی کسی کے بارے میں گمان کرنا کہ وہ برا ہے، وہ اچھا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہی بدگمانی سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کسی کے بارے میں اپنی طرف سے رائے قائم کرنا یہ انتہائی بری بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظن المؤمنین خیرا، کہ مومن کے بارے میں اچھا ہی گمان کرتا ہے۔ معاشرے میں بدامنی پھیلنے کا اور جھگڑے کا چھٹا سبب غیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ایک حدیث پاک دوسری حدیث پاک میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ فرمایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ غیبت کرے تم میں سے بعض کی۔ غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کے اندر حقیقت میں کوئی عیب پایا جاتا ہو، وہی عیب اس کی غیر موجودگی میں کسی مجلس میں بیان کرنا، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے مولانا صاحب، اور اس گفتگو کو ہم یہیں سے جاری رکھیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔